نہیں ہے, 2-3 منٹ احتیاط کی جائے. جی چند دن پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا, بیان تو کوئی اور موضوع پر تھا, اس میں درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ اذان کے وقت افطاری نہ کریں بلکہ 2-3 منٹ ٹھہر کے کریں, اذان کے وقت سورج غروب نہیں ہوتا. وہ شارٹ کلپ نکالا ہے تو پوری بات آئی نہیں ہے, لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا. اسی وجہ سے میں نے اپنے ایڈمن کو کہا کہ یہ شارٹ کلپ ہٹا دو, اور بھی 1-2 جاننے والوں کو کہا کہ یہ ہٹا دو, اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اذان کے وقت افطاری جائز نہیں ہے. اصل میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مسجد کی قریب جو بعض مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہوتی ہیں, ان اذانوں پہ افطار درست نہیں ہے. تو وہ بیان ایسے گیا ہے کہ گویا مغرب کی اذان کے وقت افطار درست ہے ہی نہیں. لوگ پھر کمنٹس کر رہے ہیں یار یہ کوئی نیا فتنہ آیا ہے, نیا فرقہ آیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو میں نے پھر وہ دلیل دی تھی کہ سورج بسا اوقات غروب نہیں ہوتا اور مسجد میں اذان دے دی جاتی ہے. تو سب مسجدوں میں ایسا نہیں ہے, بعض مسجدوں میں ایسا ہے. ان کا مسلک ہے کہ بھائی بس جیسے ہی وہ ہوگا نا ٹائم تو فوراً اذان کہہ دیں گے وہ, حالانکہ ابھی یقین نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ بجائے اذانوں کو فالو کرنے کے جو سحر اور افطار کا ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا کرو, کیونکہ بعض مؤذنین بہت جلدی کرتے ہیں, سب نہیں, بعض مؤذنین اذان کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں, نماز لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں. تو افطار کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس سے احتیاطاً 2 منٹ اوپر, ٹھیک ہے. ہاں اس پر ایک اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو جلدی افطار کا حکم ہے, آپ 2 منٹ اوپر کیوں کروا رہے ہیں. تو جلدی افطار کا حکم ہے بشرطے کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے. تو یہ جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں نا غروب آفتاب کے, یہ یقینی نہیں ہوتے, تخمینی ہوتے ہیں, تقریبی ہوتے ہیں, اندازے ہوتے ہیں, 100% یقین نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے وہ میں نے اس کلپ میں دی تھی, اس دلیل کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا. لہذا کوئی میرے خلاف کمنٹس کرنے سے پہلے وہ کلپ سن لے, اس میں پوری دلیل آ گئی ہے. تو یہ اس کلپ کے ساتھ لگا دیں, سمجھ رہے ہیں. ورنہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آیا. لوگ پہلے ہی بیچارے اتنے تھکے ہوئے ہیں, کمزور ہیں, فتنوں سے, فرقوں سے, نئی رپورٹوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک نئی رپورٹ آئی ہے مارکیٹ میں کہ اذان کے وقت. تو شارٹ کلپ میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بات پوری نہیں آتی, ادھوری ہوتی ہے, بیان کرنے والا کچھ اور سمجھا رہا ہوتا ہے اور سننے والا کسی اور راستے پر نکل پڑتا ہے. اب چینلز اتنے زیادہ ہیں جو میرے بیانات کے ایک شارٹ کلپ بناتے ہیں کہ کس کس کو آدمی روکے. اور یہ جو میرے گھوڑوں پہ تصویریں آ رہی ہیں یہ میں نے منع کیا ہوا ہے سختی سے, میں کسی فلم کا ہیرو نہیں ہوں. ایک یوں آ رہی ہے اسٹائل میں لال گھوڑے پہ کھڑے ہوئے, وہ چھچور پنا ہے, بہت بری حرکت ہے, میں منع کر کے تھک گیا ہوں. اور گھوڑے پہ بیٹھو تو وہ فوراً ایک اپنے ساتھ کھنچوا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھنچوا رہے ہیں. تو یہ چھچور پنا ہے, یہ علماء پہ یہ چیزیں. ایک تو گھڑ سواری والی ویڈیو تھی وہ تو چلو ایک دفعہ وہ بھی میں نے منع کر دی تھی, لیکن چلو ایک اپلوڈ ہو گئی تو چلو تھوڑا سا ایک لوگوں میں حوصلہ, گھوڑا بھی. باقی یہ کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں پھر یوں کر کے گھوم رہے ہیں, پھر یہ کر رہے ہیں, چھچور پنا بے وقوفی والی حرکتیں. تو لوگ علماء سے بھی بدگمان ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو وہ میری پرمیشن کے بغیر ہو رہی ہیں. ابھی میرے پاس گھوڑوں کی گھڑ سواری کی ویڈیوز بہت ہیں اپنی ذاتی, جو میں نے اپلوڈ ہونے سے منع کی ہوئی ہیں. ابھی میں جنگ گیا تھا نا, بہت تگڑ بھاگا ہوں میں, 2 گھنٹے گھڑ سواری کی ہے, اور اس کی لڑکوں نے ویڈیو بھی بنائی, مگر میں نے اپلوڈ ہونے سے سختی سے منع کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ شو بازیاں جو ہیں یوں آ رہے ہیں, یہ لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں. بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن منع کس کس کو کرے انسان, کہاں منع کرے. ایک نے تو عجیب بنا لی, سوراب گوٹ پہ ہم کہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے, پٹھانوں والی اتنی بڑی روٹی. اب وہ کسی کے سامنے روٹی نہیں ہے, میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی ہوئی ہے اور میں ایسے بیٹھا ہوں, اور وہ تصویر اپلوڈ کر دی. میں نے فون کر کے کہا اللہ کا واسطہ, لوگ بولیں گے یہ پتہ نہیں کیا کھاؤ ہیں, کوئی اتنی بڑی نہیں کھا رہا, اور یہ مفتی صاحب کے سامنے یہ پورا, وہ دیکھا ہے نا اتنا بڑا سائز تو ہوتا ہے اس کا. عجیب سا منظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کھاؤں ہیں ان کے, یہ کھاتے ہیں یہ بیٹھ کے. تو اس لیے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس میں احتیاط کیا کریں. خیر, آج ہم نے جو پارہ پڑھا ہے وہ ہے 19واں پارہ. بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں انشاءاللہ آخری عشرے میں بیان کروں گا, کیونکہ آخری عشرے میں رش بھی زیادہ ہے, اعتکاف والے بھی بہت آ گئے ہیں. اب تو ہم روکنے کی کوشش میں ہیں, کیونکہ اتنے لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے. تو اعتکاف میں کافی لوگ ماشاءاللہ نام لکھوا چکے ہیں.
تو ان کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے کہ کچھ قرآن کے اہم مضامین اس موقع پر بیان کیے جائیں گے. آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے وہ سورہ شعراء ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طعنے کو دور کیا کہ لوگ کہتے تھے آپ شاعر ہیں. قرآن مجید کی جو آیات ہے نا ان میں خاص تناسب ہے, وہ اس کی یعنی نظم میں ایک لذت ہے, ایک عام نثر کی طرح نہیں ہے, عام تحریر کی طرح نہیں ہے, بلکہ جو آیت کا اختتام ہے نا اس میں اکثر وہ ہم وزن ہوتی ہیں, جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سے کلام میں ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے, نہیں یار ایک لطف پیدا ہوتا ہے نا کلام میں, مزہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی فصیح اور بلیغ کلام کی ایک خاصیت ہے کہ وہ سننے میں کانوں کو بھلا محسوس ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن ایسا کلام ہے کہ جب وہ پڑھا جاتا ہے نا تو کانوں کو سننے میں بھلا. آپ عربی خبریں سننا شروع کر دیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا, حالانکہ وہ بھی عربی ہے. بھائی عربی کوئی بھی کلام آپ سنو آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا, لیکن قرآن سنو گے نا سمجھ میں نہیں بھی آئے گا, پھر بھی ایک لذت ہے اس میں, کسی اچھے بشرطے کہ کوئی قاری ہو صحیح پڑھنے والا. تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں, شاعر. انہوں نے خود سے ادب میں بڑی مہارت ہے تو شاعری والا ایک کلام انہوں نے گڑھ لیا ہے, شاعر ہیں یہ, اس لیے ان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ سننے میں مزہ آتا ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ تو ایک ویسے ہی مزیدار کلام ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. فرمایا اس سے پہلے جتنے بھی دنیا میں شاعر گزرے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے اکثر 100% نہیں, اکثر کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. ابو بکر, عمر, علی, عثمان جیسے نیک لوگ شاعروں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے. کیوں؟ بہت ہی فالتو قسم کے لوگ کیوں ہوتے ہیں شاعروں کے ارد گرد؟ اکثر 100% نہیں, یاد رکھو, نہ میں کسی شاعر کی توہین کر رہا ہوں, خود قرآن نے بھی استثناء کیا ہے, لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. فرمائیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں حیران سرگردان گھومتے ہیں. شاعروں کی اپنی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نا, محبوب کی یاد میں حیران سرگردان گھوم پھر رہے ہوں گے. وہ ایک شاعر تھا مجھے بچپن میں ملا, بس اسٹاپ پہ حیران کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا یار؟ ایک شعر پڑھا اس نے, تو میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے. شاعر تھا نا, تو میں نے کہا پھر وہ کہاں ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے, نہ مجھے یہ پتا کہ وہ ہے کہاں, نہ اس کے باپ کا نام پتا, نہ اس کی ماں کا نام پتا. میں نے کہا ایسے 25-30 عشق اگر کسی کو ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, جس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہو. تو یہ جتنی اوٹ پٹانگ بات کریں گے مارکیٹ میں ان کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھے گی. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. دیکھتے نہیں کہ یہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں, ان کی شکلوں سے لگتا ہے کہ بال اڑ گئے. وہی ہونق راتوں کو جاگ رہے ہیں. اکثر شرابی پینے پلانے کا شغف رکھتے ہیں کیونکہ ٹینشن ہوتی ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور ایسے دعوے کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے. شاعری میں مبالغہ نہ ہو تو شاعری بنتی نہیں ہے. ستارے توڑ کے لے آؤں گا محبوبہ کے لیے, آسمان توڑ کے لے آؤں گا. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے ایک بڑا اچھے شاعر ہیں, وہ ایسے ہی نہیں ہے لیکن شعر دیکھو. وہ شاعر جنہوں نے یہ کہا ہے نا وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, لیکن ان کا شعر, وہ تو شعر تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے. محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں, رابطہ کم ہے. بھائی تعلق تو دل کے تعلق کا نام ہے نا, لیکن جو کھڑکی سے جھانکنے کی وجہ سے جو رابطہ تھا, کنیکشن تھا, وہ آج کل کیا ہوا ہوا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے شاعروں کے کلام میں. اور پھر ایسے بڑے بڑے دعوے, ایسے بڑے بڑے بہادری کی باتیں کریں گے. تو ایسے ایک شاعر تھا عرب, وہ اپنی بہادری کے نا قصے سنا رہا تھا شاعری میں. تو اس شعر میں اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا میں دشمن پہ اتنا بھاری ہوں
کہ دشمن کے بچے خوف سے تو مجھے دیکھ کے مرتے ہی ہیں, بہت سے بچے جنہوں نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوتے. اب دیکھو یہ کوئی بات, بہت سے بچے ان کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوڑو ہوتے ہیں شاعر, کیا ہوتے ہیں, چھوڑو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے غاوون نہیں ہیں, گمراہ لوگ نہیں ہیں, قوم کے مچور لوگ, سمجھدار, قربانی دینے والے, حضرت بلال جیسی قربانیاں, خباب ابن ارت جیسی قربانیاں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوم کے عزت دار لوگ, ایسے شریف عزت دار غیرت مند حیا والے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے, کیونکہ شاعری میں تو ایک محفل گرمائی جاتی ہے بس, اس کے بعد آپ بھی اپنے گھر جاؤ اور ہم بھی اپنے گھر جائیں گے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ لوگ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوے کیے ان میں خود زیادہ عمل کر کے دکھایا, جبکہ شاعر ان دعووں پر پورے نہیں اترتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھو تو خود سب سے زیادہ پڑھ کے بتائیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. اس سے تراویح مراد نہیں ہے, کیونکہ اسی حدیث میں اس کی دلیل ہے, فلا تسأل عن حسنہن ولا طولہن. فرمایا اتنی حسین اور اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ جتنی زیادہ عبادت رات میں کرتے تھے وہ غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہی 8 ہوں لیکن لمبی ہوتی ہوں, تو لمبی تو غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی. حضرت عائشہ بخاری کی حدیث میں فرما رہی ہیں کہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں سوال مت کرو. پتہ چلا یہاں رکعتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. خیر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا ایک درمیان میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز بھی زیادہ پڑھ کے دکھائی. ہمیں حکم دیا روزہ رکھو, رمضان کا روزہ فرض کیا, خود رمضان کا بھی رکھا, اور سال میں جب روزے رکھنے پر آتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رکھتے ہی چلے جاتے تھے, نان اسٹاپ روزے پہ روزہ. اور صوم وصال رکھا کرتے تھے. ہمیں حکم دیا افطاری میں جلدی کرو, خود معمول بسا اوقات افطار نہیں کرتے تھے, سحری میں جا کے افطار بھی ہوتا اور سحری بھی ہوتی. اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے, جڑا ہوا روزہ, رات اور دن کو ملا کے ایک روزہ رکھا جائے گا, 24 گھنٹے کا روزہ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیا 24 گھنٹوں کے, ان کو منع کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے. آگے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. کیا مطلب؟ رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ مجھے روحانی غذا دے دیتا ہے اور میرے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تم اس معاملے میں میری نقل کی کوشش بولو بھائی مت کرو. خود روزے بھی کوئی شاعر ہے جو باتیں کرے. شاعر لوگ فوجیوں کو نا جنگوں میں شاعری کر کے ابھارتے تو بہت ہیں, ترانے پڑھ کے, ملی نغمے پڑھ کے, مگر خود میدان جنگ میں لے جا کے کھڑا کر دو کسی شاعر کو, فوراً کسی ٹینک کے نیچے جا کے چھپ جائے گا, وہیں سے شعر پھینکے گا. ٹھیک ہے نا, فوجیوں کو حوصلہ دلائے گا. چلو یہ بھی اچھی بات ہے, اچھے شعر کہنا ثواب ہے. بذات خود شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ایک عموماً شاعروں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. حوصلہ دلا تو دیتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, اچھی چیز کا حوصلہ دلا رہے ہیں, لیکن اللہ یہ بتا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے حکم دیا یتیموں کی کفالت کرو, حکم دیا نا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوگا میرے ساتھ, اور خود بھی آپ نے یتیم کی کفالت کی ہے. عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ یتیم بچے تھے, حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے کے رکھا ہے, اور ایسی حالت میں جب خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یا تو ہونا کوئی بہت کروڑ پتی ہو تو چلو جی ایک گھر لے کے ان کو بچوں کو, میں ایسے بھی لوگ ہیں خرچہ دے دوں گا, اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کو پالا ہے. خود کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ چلو بھائی جو جتنا ہے اس میں ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں گا. نہیں آ رہی بات؟ صرف وہ نہیں تھے, ان کے علاوہ بھی بچے تھے حضرت ام سلمہ کے, سب کو پالا ہے اور پھر ان کو آداب سکھائے ہیں. عبد الرحمن ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں جب بڑے ہو گئے تھے نا, جوان, ایک حدیث سنا رہے تھے,
کنت فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کی کسٹڈی میں تھا، نبی کی گود میں، گود کا مطلب ان کے پرورش میں تھا، کہ آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک، فرما رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. تو یہ بڑے ہو کر صحابہ کو، تابعین کو آداب سکھا رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے سیکھے یہ کھانے کے آداب؟ نبی سے سیکھیں. پہلے زمانے میں تمیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، اب تمیز پہ فوکس کم کیا جاتا ہے، تعلیم پہ زیادہ. بچے کو انگلش بھی آئے، میتھ بھی آئے، یہ بھی آئے، کماؤ پوت بنے، مگر تمیز نام کی چیز اس میں کھاتے کیسے ہیں گھر میں بچے؟ ادھر ادھر سے کھا رہے ہیں، پھر پلیٹیں آدھا آدھا بچا کے جا رہے ہیں، برتن دسترخوان اٹھائے نہیں جا رہا، وہ ایسے ادھر ادھر پلیٹیں پھر رہی ہیں، بوٹیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں بھائی. ایک دن بچے کو اس کی مرضی کا کھانا نہیں ملا تو پورا گھر اس نے الٹ دیا. مرضی کا کھانا نہیں ملا، ایک دن خدا نخواستہ ناغا یا فاقہ ہو جاتا، پھر پتہ نہیں کیا کر لیتا. یہ صبر سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ بھائی صبر شکر کر کے جتنا ملا کرے بیٹا کھا لیا کرو، اللہ کا شکر ادا کر کے سو جایا کرو، مرو گے نہیں بھوک سے. ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے اور تربیت کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر عبادت ہے. جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے نا وہ کیا کرے؟ مسجد تعمیر کرے. جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو آپ بھی اینٹیں اٹھا کے لا کے لگاتے تھے. صحابہ نے آپ کو منع کیا تو آپ نے فرمایا جتنے تم ثواب کے محتاج ہو اتنا ہی محتاج میں بھی ہوں. مجھے بھی ضرورت ہے ثواب کمانے کی، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. عجیب سے مسئلہ ہو گیا یار، ہے بھائی. اچھا، جنگ کی آپ نے ترغیب دی، جہاد کی. آج بہت سے لوگ جہاد پہ 2-2 گھنٹے زبردست تقریریں، خود کبھی آپ کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کارکنوں کو بھیج کے ٹھیک ہے نا، کارکن جا رہے ہیں. خود اگر جائیں گے بھی نا تو ایک محاذ ایک تصویر بنوانے کے لیے ٹینک کے ساتھ تصویر بنائی اور پھر واپس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے. غزوہ احد میں جب شکست ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جن میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم بسا اوقات گھمسان کی جنگ میں آپ کے پیچھے سہارا لیا کرتے تھے. ایسے بہادر. ایک دفعہ مدینہ میں اطلاع ملی کوئی حملہ کرنے والا ہے تو رات کو گھوڑے کی ننگی پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گئے ہیں اور تیز رفتار گھوڑے سے سروے کر کے آئے ہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا مدینے میں. یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں اگر پتہ چلے کوئی حملہ کر رہا ہے بیٹھ کے نیچے گھس جائیں گے. ٹھیک ہے نا یار، وہ مریں جا کے. ایک بات میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بتا دوں، یہ جب جہاد کی بات آئی ہے نا، جہاد کی بات، یاد رکھو لوگ جہادی تنظیموں کے جہاد کو تو جہاد کہتے ہیں، پاکستان آرمی کے جہاد کو جہاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ ہم خود اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں. علماء بھی کہتے ہیں خود مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. جس طرح پاکستان آرمی ملک کے لیے جہاد کر رہی ہے، کوئی اور جہاد ملک کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پر کوئی بھی جہاد کا تصور کر نہیں سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ کلاشن کوف سے کوئی ایک دستہ جائے اور کہیں کاروائی کر کے آئے، اس کو جو جہاد کہتے ہیں. جس فوج نے پورا 1000 کلومیٹر کا بارڈر سنبھالا ہوا ہے اس کو لوگ مجاہد ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، بات چل پڑی ہے، مجھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں کہ فوج سے پیسے لیتا ہے. مجھے ایک دھیلا بھی کہیں سے اپنے بیان کا نہیں ملتا اور نہ اس قسم کی بیانات داغنے کا کوئی 1 روپیہ بھی ملتا ہے. کچھ بھی نہیں ملتا. نہ میرے فوجیوں سے کوئی تعلقات ہیں. ابھی DHA میں کہیں بیان میرا رکھوایا تھا، وہ فوج نے پابندی لگا دی کہ مولویوں کو یہاں ہم نے گھسنے نہیں دینا. سمجھ آ رہی بات؟ وہ پتہ نہیں کس نے لگا دی، واللہ عالم. اسلام آباد میں بیان تھا. تو کوئی تعلق نہیں ہے میرا، یہ حلفیہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. دیکھو علامہ ابن تیمیہ نے بھی ایک بات لکھی ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا پتہ نہیں چل رہا نا کہ دشمن کون ہے، تو دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس کی طرف ہے. دوست اور دشمن کا اگر پتہ نہیں چل رہا تو دشمن کے تیروں کا رخ جس کی طرف ہے وہ تمہارا دوست ہے.
تمہارے دشمن کے تیر جس طرف زیادہ جا رہے ہیں نا, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تمہارا کیا ہے, دوست ہے جس کی طرف تیروں کا رخ ہے. کیونکہ تمہارا دشمن کبھی تمہارے دشمن کو نہیں مارے گا, وہ تمہارے دوستی پہ حملہ کرے گا. چند چینلوں کو چھوڑ کے, میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کون کون سے چینل ہیں, ان کو چھوڑ کے پاکستان میں جو اکثر چینل ہیں وہ اینٹی آرمی بھی ہیں, اینٹی آئی ایس آئی بھی ہیں, اور اینٹی اسلام بھی ہیں, اور اینٹی پاکستان بھی ہیں. ان میں قدر کیا ہے, ان میں جو چینل آپ کو آرمی کے خلاف نظر آئے گا وہی پاکستان کے خلاف بھی, وہی آئی ایس آئی کے خلاف بھی, اور وہی مولویوں کے خلاف بھی, اور وہی اسلام کے خلاف بھی سب سے زیادہ پروگرام اور سب سے زیادہ بحث کرے گا, اور سب سے زیادہ ڈیبیٹس اس میں اسی قسم کی ہوں گی, اور اسی میں سب سے زیادہ لبرل طبقہ آ کے بیٹھے گا. نہیں آ رہی بات؟ جو صحافی آپ کو فوج کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ ان کی تحریروں میں یہ بات نوٹ کرو گے کہ مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ, بول لو بھائی, وہی بولیں گے. مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ وہی, لبرل بھی سب سے زیادہ وہی. بڑے کھلے تبصرے, یہ کیا ہے پردہ وردہ, یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں نابینا ہو جاتی ہیں. ہر آدمی نے فوج کے خلاف بولنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے, اور فوج کے خلاف بولنے کو ایک بہادری سمجھا جاتا ہے کہ ایسا نڈر ہے کہ آرمی سے بھی نہیں ڈرتا. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ, اور جو آئی ایس آئی کے حق میں بات کرے اس کو ایجنسی کا آدمی کہتے ہیں, جو مخالفت میں بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ ہے کیا, نڈر آدمی. حالانکہ اکثر آئی ایس آئی کے خلاف بولنے والے 100% نہیں, اکثر ایجنسیوں کے خلاف بولنے والے ایجنسی کے ہوتے ہیں, عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے. کیسے سمجھائیں یار. اس وقت یاد رکھو, اگر آپ کا ملک بچا ہوا ہے تو پاکستان آرمی کی درجنوں خامیوں کے باوجود, میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا وہ زمزم سے نہائے ہوئے ہیں, ان میں کوئی برائی نہیں ہے, انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا, ان میں کرپشن نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ کا ملک اس وقت بچا ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستانی فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے, آپ کے سیاسی ٹچوں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا. یہ کب کا ملک کو بیچ چکے ہوتے. اب آپ کہیں گے ملک کو بچنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک کو بچنے سے لبرل طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کو بچنے سے سب سے بڑا فائدہ اسلام کو اور علماء کو اور دینی مدارس کو ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اگر یہ ملک گیا تو یاد رکھو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, مذہب کا ستیہ ناس ہو جائے گا, آپ کے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ مختلف بڑی بڑی طاقتیں اس کو گود لے لیں گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی درخت پہ پھل لگا ہو, آپ کہو کہ اس پھل میں کوئی کیڑا آیا ہوا ہے تو میں اس کو کاٹ دوں, اور نیچے ٹوکرا کون رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کا دشمن. تو آپ نے وہ جیسے ہی کاٹا وہ پھل کہاں جا کے گرا, دشمن کی جھولی میں. آپ نے اس لیے کاٹ دیا نا کہ یار یہ کیڑے لگ رہے ہیں تو جلدی سے کھا لوں میں اس کو, تو وہ آپ کے حصے میں نہیں آیا, وہ کہاں چلا گیا. تو کسی بھی لحاظ سے ملک کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہے, آپ کو آپ کی قوم کا نیگیٹو پہلو بار بار میڈیا پہ دکھا رہا ہے, سمجھ لو کہ یہ چینل اسلام کا بھی دشمن, علماء کا بھی دشمن, فوج کا بھی دشمن, ایجنسیوں کا بھی دشمن, اور قوم کا بھی دشمن ہے. لیکن یہ بڑے میٹھے شیرے میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, عوام کو لاشعوری طور پر ذہن بنایا جاتا ہے. فوج میں درجنوں خامیوں کے باوجود اس وقت پاکستانی آرمی یا ہماری جو فورسز ہیں, واحد ایک وہ ادارے ہیں جو بہت حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. باقی کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھو, تمہیں اتنا ڈسپلن اور اتنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا جتنا ملٹری میں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے کسی ادارے کو جا کے دیکھو تو صحیح اس کا حال کیا ہے. ریلوے کا حال دیکھا آپ لوگوں نے, کما کے دے رہا ہے کوئی ریلوے؟ ریلوے کا حال دیکھو, ہسپتالوں کا حال دیکھو. لیکن آرمی کی جو اس وقت, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. لوگ پھر کمنٹس کرتے ہیں آرمی نے یہ کیا, میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھائی دودھ کے خامیاں سب میں ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے شعبوں سے فوج کا کمپیئر کر کے دیکھو گے, تقابل کر کے دیکھو گے, تو آپ کو اس میں خوبیاں خامیوں کی نسبت زیادہ نظر آئیں گی. اور اللہ کے بندو, تمہاری ملٹری کو, تمہاری فورس کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے. کمال کی بات ہے اپنے گھر میں اس کی عزت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہی ہے نا, مفتی صاحب گھر کے باہر بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو, گھر میں بیوی عزت نہ کر رہی ہو تو لوگ تانے دیں گے نا.
لوگ گھر میں بھی, اللہ کرے گھر والے سن رہے ہوں ہیں تو گھر والوں کو لوگ بتانا دیں گے نا کہ بھائی باہر دیکھو اپنے میاں کی, یا اپنے کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, باہر دیکھو کتنی عزت, تو گھر میں بھی کرو. تو عجیب بات ہے, اس وقت ترکی کا سفیر, اس کا یہ بیان ہے, میں بھی حوالے پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے, حوالے پیش نہیں کروں گا, آپ مجھ پر اعتماد کر لیں, سمجھ رہے ہیں, ہر چیز کے لیے حوالہ پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا, اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ترکی کا سفیر بھی یہ کہتا ہے, سعودی عرب کا سفیر بھی یہ کہتا ہے کہ اگر سعودی عرب بچا ہوا ہے یا ترکی میں کچھ دم ہے تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے, آپ کے سیاسی لوگوں کی وجہ سے نہیں, پاکستان کی 35 ملکوں کی فوج پاکستان آرمی سے ٹریننگ لے رہی ہے. کچھ تو دم ہوگا نا, کچھ فوج نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا, اس لائق بنایا ہے کہ دنیا آپ سے آ کے, تو یہ بہت پازیٹو پہلو ہے. تمام چینلز کو اس خبر کو بہت زیادہ چلانا چاہیے تھا. جب ذرا ڈنڈا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا چلا دیتے ہیں, پھر وہی فوج نے یہ کر لیا, فوج نے یہ کر لیا, فوج. ابھی ایک ریٹائر کوئی ہوا ہے, اس کا بیان آیا کہ جامعہ حفصہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ کے کہنے پر ہوا تھا. یہ شوشہ چھوڑنے کو اس کو ضرورت کیا تھی بیٹھ کے, جامعہ حفصہ کا کیس پرانا ہو گیا, اب آپ آ کے ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا تھا, امریکہ کے کہنے پر, اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے, اتنے قتل ہوئے. جس کو تحقیق کرنی ہے جامعہ حفصہ کی, جاؤ مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے پوچھو کہ کتنے لوگ قتل ہوئے تھے, کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. ایک بچی بھی اغوا نہیں ہوئی, یہ مولانا عبدالعزیز صاحب بتائیں گے آپ کو. پروپیگنڈے پر مت جاؤ, جو حقائق ہیں. اس وقت مولانا عبدالعزیز کے خلاف تمام علماء تھے, کیونکہ ہم جانتے تھے جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا تھا, ہمیں پتا تھا. ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں مشرف نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا آپریشن. لیکن یہ آپ کی آرمی تھی جس نے پھر بھی آپ کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیا. کوئی اور ملک ہوتا تو قتلے بنائے بغیر وہ آپ کو معاف نہیں کرتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس, یہی سعودی عرب میں ہوتا ہے ایسا کوئی مدرسہ, چھوڑ دیتے. یہ تو پاکستان آرمی کا ظرف ہے کہ آپ مدرسے میں مسلح گرفتار ہوئے ہیں اور کیس کر کے آپ کو باعزت رہا کر دیا گیا. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو اب کوئی وہ ریٹائر ہوئے, ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک چوشا چھوڑ دیا. خام میں لوگوں کے دل میں فوج جو ایک معاملہ ختم ہو چکا, دب چکا, اتنا اختلاف انتشار, کتنے ملک میں دھماکے ہو رہے تھے, لوگ تنگ آ گئے تھے. اب جا کے کچھ سکون ملا ہے, علماء میں اور فورسز میں کوئی تعلقات بڑے ہیں, مذہبی لوگ, ایک آتے ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا. ایک ریٹائر ہونے والے کوئی فوجی ہے, پتہ نہیں کون صاحب ہے, وہ میں واٹس ایپ پہ اور دیکھ رہا تھا, ان کے بیانات کافی آ رہے ہیں آج کل کہ جی وہ ہوا یہ تھا, امریکہ کے کہنے پر کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے پر اب اس قسم کی باتیں چھیڑ رہے ہیں تاکہ ملک میں مزید انتشار ہو. تو یاد رکھو, ملک میں اتفاق اور اتحاد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو, اپنے تمام مفاد سے دستبردار ہو جاؤ, لیکن ملک کے اتفاق اور اتحاد کو اور ملک کے امن کو اس کو بیچنے نہ دو اور اس پہ کوئی سودے بازی مت کرو, کیونکہ ہمارا ملک ابھی مزید اختلاف اور انتشار کا تحمل نہیں رکھتا. ریاستوں میں برائیاں ہوتی ہیں, انہی برائیوں کے ساتھ ان ریاستوں کو باقی رکھا جاتا ہے. خلفائے راشدین کے بعد آج تک کوئی نیٹ کلین اسلامی حکومت کبھی بھی قائم نہیں ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا خلفائے راشدین جیسی قائم ہو جائے, نہیں ہوگی. جو ہے اس پہ گزارا کرو اور اسی کو آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نہیں آ رہی بات. ورنہ بغداد کی حکومت کا جیسے خلافت کا خاتمہ ہوا, ہمارے ایک عالم ہے, بہت بڑے عالم ہے, کل وہ ایک بڑا عجیب واقعہ بتا رہے تھے کہ بغداد میں شیعہ سنی کی پہلے لڑائی ہوئی تھی. شیعہ سنی کی کیا ہوئی تھی لڑائی, شیعوں کو شکست ہوئی, پہلے مناظرے ہوئے, پہلے ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوئے, دھڑا دھڑ مناظرے, وہ باب فدق کا مسئلہ, وہ امام حسین کا مسئلہ, وہ فلانا. مناظروں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے. مناظرے کو مطلب دوسرے کو ذلیل کرنا. جب آپ کا یہ مقصد ہوگا تو سامنے والا کبھی بھی نہیں مانے گا. اگر اس کو شکست بھی ہوگی نا تو وہ شکست خوردہ ہو کے اٹھے گا اور انتقام کی ٹھانے گا, وہ کہ میں انتقام لوں گا. تو یہی ہوا, شیعوں کو شکست ہوئی, انہوں نے انتقام کی ٹھانی, لڑائی ہوئی, دونوں فریقوں میں قتل و غارت ہوا اور انہوں نے ٹھان لی انتقام کی. پھر چند لوگ کھڑے ہوئے, ان میں سے انہوں نے خلافت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا.
اور پھر تاتاریوں کو موقع دیا بغاوت کر کے, ان کے لیے سرحد کھول دی, اور تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. نہ سنی رہے نہ, میں شیعہ مذہب کو درست نہیں مانتا, میں اپنے مسلک کو درست مانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی غلط ہو, آپ نے پرتشدد راستہ, نعرے بازی والا راستہ اختیار نہیں کرنا. بھائی وہ بھی مسلک ہے, ہمارا بھی مذہب ہے, جس کو تحقیق کرنی ہے ان سے ملو, ان کے دلائل دیکھو, ہم سے ملو, ہم اپنے دلائل دیں گے, پھر آپ کو جو راستہ سمجھ میں آتا ہے آپ اس راستے کو فالو کر لو. لڑوانے کی, مناظروں کی, ایک دوسرے کے خلاف کلپ سازی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے. آپ یہ چاہو گے کہ سارے شیعہ سنی ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. سارے ہندو مسلمان ہو جائیں, ہو سکتا ہے. سارے عیسائی مسلمان, جب وہ غیر مسلم جو کلمہ مانتا ہی نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور اب تک مسلمان برداشت کرتے آئے ہیں نا, دنیا میں آج بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہے, برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو اگر مسلمانوں میں 10-20 قسم کے فرقے ہوں تو وہ تو بطریق اولا برداشت کیے جا سکتے ہیں. فرق کیا ہے کہ آپ اپنے انداز, اپنے دلائل مضبوطی سے لوگوں کے سامنے اعتدال کے ساتھ رکھ دیں, کسی پر ہوٹنگ نہ ہو, کسی پہ طنز نہ ہو, کسی کی عزت کا جنازہ نہ اٹھالا جائے, اور بتا دیں یہ ہماری رائے ہے, جس کو سمجھ میں آتی ہے فالو کر لے, نہیں آتی تو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو فالو کر لو. بھائی اللہ آپ سے قیامت کے دن خود ہی پوچھ لے گا کیا صحیح کیا غلط. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. جہاں مسلمان اس ٹریک سے ہٹے ہیں وہاں نقصان کس کا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا ہوا ہے. اور یہ بھی ابھی یہ جو کلپ آ رہے ہیں نا, رفع الیدین, امام کے پیچھے فاتحہ, یہ سب امت کو لڑوانے والی باتیں, بغض, عناد, اتنا وہ آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں. وہ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے, وہ عاشق رسول نہیں ہے, وہ جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ اماموں کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے نا, وہ بزرگوں کو نہیں مانتا, وہ دائرے, یہ ایک پھڈے بازی, سوائے نفرتوں کے, لڑائیوں کے, جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. ان بحثوں کو ختم کر دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علمی دلائل سے اپنا موقف نہ بتائیں, اپنا موقف تو ہر دور میں بتایا جائے گا. میں اگر رفع الیدین نہیں کرتا, میں اعتدال کے ساتھ, سامنے والے کے احترام کے ساتھ اپنا موقف پیش کر دوں, سامنے والا اپنا پیش کر دے اور چھوڑ دیا جائے عوام کو. ایسے طنز نہ ہو, ہوٹنگ نہ ہو. میرے بھی بیان میں 1-2 مرتبہ بعض شخصیتوں کے بارے میں کچھ ایسے نازیبہ الفاظ نکلے ہیں جس پر میں نے بیان ہی میں معذرت کی ہے. وہ کلپ بھی میں نے ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ ڈالے ہیں, جذبات میں آ جاتے کبھی کبھار انسان. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ یا اہل حدیث مسئلہ, یہ بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں. بہت اعتدال سے اگر کسی پر بات کرنی ہے, احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, کیونکہ اگر ملک خلفشار کا, انتشار کا شکار ہوا تو یاد رکھو اسلام دشمن نہ کسی دیوبندی کو معاف کرے گا نہ کسی بریلوی کو. سب جیسے بغداد کی جب اینٹ سے اینٹ بجائی ہے نا, اور عورتوں کی جو عزتوں کے جنازے نکلے ہیں, آپ حیران ہو, آپ بولو کہ نہیں جی ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. لیبیا والے بھی یہی کہتے تھے. اب پتہ ہے لیبیا کا جو حشر ہوا ہے وہ دنیا جانتی نہیں ہے, کیونکہ وہ میڈیا دکھا نہیں رہا. تباہ ہو گیا لیبیا اندر سے. وہاں بھی کیا, حکمرانوں کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا. حاکم چاہے جیسا مرضی ہو, کرپٹ بھی آ جائے نا, جب تک وہ حاکم ہے آپ اس کی اطاعت کرو, اس کے حکام کو فالو کرو, دنیا میں تعارف کرواؤ یہ ہے ہمارا صدر, یہ ہے ہمارا وزیر اعظم, بھائی یہی ہے, جو بھی ہے یہی ہے, ہم اسی پہ فرق کرتے ہیں. اگلے الیکشن میں ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب کیا ہے, جو وزیر اعظم بنتا ہے فوراً اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, نہ اچھا نہ برا. بھائی جب تک کوئی مضبوط حکومت نہیں بنے گی اس وقت تک ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو بنتا ہے نا اپوزیشن, پہلے دن سے کیا کرتی ہے, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. اس کی شلوار پکڑ کے نا, وہ ناڑا بچا رہا ہے اپنا, یار ناڑا نہ ٹوٹ جائے, میری بیلٹ نہ ٹوٹ جائے, انڈر ویئر بھی نہیں پہنا ہوا اس نے, کھینچ رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہا ہے بھائی, کبھی تو اتار دیتے ہیں اس کو, پھر خوش ہوتے ہیں, واہ بھائی ہم نے اتار دیا. اتار کے دیا کیا قوم کو, اتار کے دیا کیا؟ وہ پروجیکٹ سارے ادھورے رہ گئے. آپ اس پہ خوش ہو گئے, کرپٹ آدمی کو ہٹا دیا. ہٹا کے ملک کو کیا ملا, ملک کو کیا ملا؟ ایک کام تمیز سے بھی ہو سکتا ہے. ملک کو پہلے دیکھو, باقی ساری چیزیں بعد میں. غلط آدمی کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے ملک کے فائدے کے لیے. ابھی سعودی عرب میں لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بادشاہ نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جو مرضی, سعودی عرب میں اگر خلفشار ہو گیا نا, بادشاہت پہ لڑائی ہو گئی,
آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کوئی غلط بادشاہ بن جائے لیکن ایک ہو مضبوط ہو, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں. آپ یہ تو دیکھ رہے ہو سینما گھر کھل گئے, یہ غلط ہو رہا ہے, سینما گھر نہیں کھلنے چاہیے, لیکن اس سے پھر بھی درست ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں اور آپس میں حکومت شاہی خاندان میں لڑائی ہو جائے, پھر تو آپ کا حج اور مکہ مدینہ کھٹائی میں پڑ جائے گا بھائی, پھر تو یہ ملک کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا, کسی اور کی پالیسیاں بنیں گی. لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کسی اور کی ہیں مگر اتنی نہیں ہے, کچھ اپنی کچھ ان کی, بعد میں تو مکمل غیروں کے غلام ہو جائیں گے. تو اس لیے اس وقت میرے بھائی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی بقا کی فکر کرنا, ان کو بچانے کی فکر کرنا, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. اور اتفاق و اتحاد کے لیے برداشت والی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے. ساری باتیں صحیح. دیکھو ایک گھر میں اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو, ٹوٹے نہیں, تو کیا اس طرح یہ طریقہ ہوگا کہ گھر میں سب سیدھے ہو جائیں, بیوی بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کے اشاروں میں چلے؟ آپ کہو فجر پڑھ لی, ہاں پڑھ لی, اشراق پڑھ لی, جی پڑھ لی, ابھی اس کا انتظار کر رہی ہوں اوابین کا. اوابین صبح کی نماز کو کہتے ہیں. چاش پڑھ کے پھر میں تھوڑی دیر آرام کروں گی, پھر قیلولہ سنت ہے بالکل شریعت کے مطابق. اور جب آپ آفس سے آئیں تو آپ کے سامنے چائے لے کے کھڑی ہوئی ہو, اور آپ بھی بہت نیک, ہر اتوار کو اس کو پیزا کھلا رہے ہیں, آپ اس کی ساس کا بہت زیادہ احترام کر رہے ہیں بھائی, سالوں کو سالہ نہیں کہہ رہے, برادر نسبتی کہہ رہے ہیں, بہت تمیز سے. بچے بھی جب آپ گھر آتے ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں باادب با ملاحظہ. یہ تو پھر یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. اگر گھر جوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی ٹیڑھا میڑھا پن برداشت کرنا پڑتا ہے. کبھی بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہوگا, کبھی الٹی باتیں پھینک رہی ہوگی بیٹھ کے, سانس آ کے بیٹھ جائیں گی, پولیس سے بھی نہیں جائیں گی وہ, ہے بھائی. تو سب چیزیں گھر میں الٹا پلٹا چل رہا ہوتا ہے. بس گاڑی یہ زندگی کی چلاؤ یار. کچھ بہت زیادہ جب ناقابل برداشت ہوتا ہے تھوڑا سا رو لیتے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, دوستوں کو جا کے بتا دیا یار یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. ہاں کوئی خدا نخواستہ بہت ہی کوئی خطرناک معاملہ ہونا شروع, پھر ایک الگ بات ہے. تو کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی کام 100% درست نہیں ہوتا. تو کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی فوج یا کوئی بھی حاکم یا سارے مولوی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے, یا کوئی بھی ایک مولوی بھی پورا صحیح نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ, ہم انسان ہیں بھائی, ہم کوئی خدا تھوڑی ہیں, ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. آدم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر, اللہ نے کہا یہ نہیں کھاؤ, شیطان نے آ کے کیا بولا, اے آدم اللہ نے جو منع کیا نا یہ نہیں کھاؤ, اس لیے کہ یہ کھاؤ گے نا کبھی مرو گے نہیں, پوری ہمیشہ زندگی, اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم مر جاؤ تو اس لیے کھا لو. اب اللہ کے پیغمبر ہیں بھائی. اماں ہوا کو بھی سمجھایا, دونوں نے مل کے کیا کیا, انہوں نے کہا تھوڑا سا ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر توبہ کر لی اللہ سے. اب اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کھا کیوں لیا, میں نے منع کیا, اب نہ اب تو نہیں, اب تو دفع ہو یہاں سے, اب تو واپس تو آؤ گے ہی نہیں. کھا لیا, اللہ میاں نے کہا توبہ کر لی, چلو ٹھیک ہے معاف کیا میں نے. کیا کیا, چلو بھائی. اللہ بھی جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, انسان سے خام خام میں دشمنی تھوڑی چاہتے ہیں. تو اللہ میاں نے بھی جوڑ پیدا کیا, چل بھائی ہو گیا یار معاف کیا میں نے, ٹھیک ہے. ثم اجتباہ ربہ, اللہ فرماتے ہیں دوبارہ ویسا ہی بنا لیا جیسے غلطی سے پہلے تھے. تو یہ جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ جو پشتو کا لفظ ہے نا, یہ ایسے ہی ایجاد نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس کی یہ بڑا اچھا لفظ ہے. جب بھی پٹھانوں سے ملو نا کہتے ہیں واہ جوڑ توڑ سنگے مروڑو. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, مجھے بھی نہیں آتا سمجھ میں, تو وہ کہتے تھے, وہ جب کسی پٹھان بھائی سے ملتے کہتے جوڑ توڑ سنگے مروڑ چھینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ کہ کیا بول رہے بھائی, کہہ رہے جب جیسے آپ جو بول رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم نے اپنی زبان کے کچھ الفاظ اس میں ملا دیے, چھینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے, تاکہ کچھ سمجھ میں تو آئے نا. تو اس لیے میرے بھائی اس وقت جو جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا, جس پہ آپ فخر کر سکتے ہو, وہ صرف ایک ملٹری ہی ہے, فورسز ہی ہیں. باقی سب معاملہ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لو اور باقی تمام شعبوں کا حال دیکھ لو, تو وہ بھی اس میں غلطیاں ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ دودھ کے دھلے میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. پرویز جنرل مشرف جو ریٹائر ہوئے ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایسے چینلز جو فوج کی برائیاں کرتے ہیں یا آپ کے ملک کے نیگیٹو پہلو کیسے نکالتے ہیں, میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں ملیشیا میں تھا نا, تو وہاں ٹی وی ہوٹل پہ لگا ہوا, تو پاکستان کی کوئی چینل خبریں دکھا رہا, اس میں خبر میں کیا دکھایا ہے کہ ایک قاری صاحب بچوں کو ڈنڈے سے طبیعت سے پیل رہے ہیں, یا اسکول میں کوئی ٹیچر ہیں وہ مار رہے ہیں بچوں کو. اور وہاں یو کے کا ایک اسکول دکھایا ہے کہ بچہ آ رہا ہے تو ٹیچر کیسے اس کا استقبال کر رہی ہے, اس کو پیار کر رہی ہے اور کیسے تمیز سے اس کو بھیج رہی.
اب یہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا سارے اسکولوں میں ایسے ڈنڈوں سے کیوٹتے ہیں؟ ایک اسکول کا واقعہ ہے اور آپ نے اس کو میڈیا پہ خبر چلا کے اپنی قوم کا اپنے ہی ملک کے خلاف ذہن بنا رہے ہو. دنیا کے کسی ملک کی یہ پالیسی نہیں ہوتی. وہ لوگ بھی اپنے نیگیٹو پہلو کو ٹی وی پہ نہیں چلاتے. دبئی میں کتنے کچھ ہو جاتا ہے, وہاں ٹی وی میں خبریں نہیں آتی ہیں. یو کے میں کتنا کچھ ہوتا ہے, امریکہ میں کتنا کچھ ہوتا ہے, ہر خبر ٹی وی پہ نہیں چلاتے. ہمارے یہاں اتنے 18-20 کروڑ کی آبادی میں ایک تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہو جائے گا نا, اس واقعے کو ایک دم جنگل کی آگ کی طرف صبح و شام سلائڈیں, یہ ہو گیا ملک میں, یہ ہو رہا ہے ملک. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے جو بہت زیادہ جو موجودہ حالات پہ جن کی نظر ہے, وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم گھسی پٹی قوم ہو, لٹے پٹے لوگ ہو, قرضوں میں جکڑے ہوئے, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر حریت اور غیرت اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. ایسے صحافی میں ان کا نام لے سکتا ہوں جو باقاعدہ اس لیے ٹی وی چینل میں بٹھائے گئے ہیں کہ آپ کو آپ کا آئینہ دکھاتے رہیں کہ آپ بہت بہت برے لوگ ہو, آپ بہت گندے لوگ ہو, اور ان کی خوبیاں بیان کرتے رہیں. ایسے صحافی میں نام بتا سکتا ہوں ان کا, باقاعدہ بیٹھے ہیں اس کام کے لیے, ان کو پیسے ملتے ہیں باہر سے کہ اس قوم کو نا ان کا نیگیٹو چہرہ ہمیشہ دکھاتے رہو. آپ کسی کو بتاتے رہو نا تو گندا ہے, تو گندا ہے, تو کرپٹ ہے, تو چور ہے, تو اچکا ہے, وہ نہیں بھی ہوگا تو چپل چرانا تو شروع کر دے گا. وہ سوچ گھٹیا ہو جائے گی. جب آپ کسی کو بتائیں گے بھائی تم تو بڑے عزت دار لوگ, نبی نے حضرت خالد بن ولید کو کہا تھا نا جب وہ غیر مسلم تھے, تم اتنے عزت دار آدمی, تم کیسے غیر مسلم ہو؟ بھائی فوراً کو سمجھ میں آیا, آ گئے اسلام کی طرف. تو بھائی ہماری قوم میں الحمدللہ بہت ساری خوبیاں ہیں. ہمارے ہاں فائٹر ہیں, لڑنے والے, ان کے ہاں ایسے لڑاکا لوگ نہیں ہیں. ہماری فوج میں جو بھرتی ہوتے ہیں لڑتے ہیں. میں ابھی جب پاکستان نیوی میں جہاز میں گیا نا, ہم نے الٹیاں روکنے کی 2 گولیاں کھائی تھیں اور سمندر ٹھہرا ہوا تھا. ہم حیران ہو رہے تھے کہ جو پورا مہینہ سمندروں میں گزارتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی. اس میں فوج کے آفیسرز بھی ہوتے ہیں. لوگ جو کہتے ہیں نا آفیسر کا کام ہے بیٹھ کے پیڑے کھانا, ایسا نہیں ہے. سب کی ذمہ داریاں برابر ہوتی ہیں. تو الٹیاں, اتنی زیادہ الٹیاں لگتی ہیں نا جب جہاز, بحری جہاز سمندر میں ہوتا ہے. یہ سارے فوجی ملک کے لیے برداشت کرتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کے جو بیوروکریسی میں جو سیاستدان گھسے ہوئے ہیں نا وہ زیادہ کما رہے ہیں, جبکہ ان کی قربانی کچھ بھی نہیں ہے. یاری میرے خیال ہے. تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ ملک کے خلاف ہو تو آپ اسلام کے بھی خلاف ہو, آپ فوج کے بھی خلاف ہو, آپ ایجنسیوں کے بھی خلاف ہو, اور آپ علماء کے بھی خلاف ہو. یہ سب چیزیں ایک ہی تانے بانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو اس لیے اپنی قوم کا جو مثبت پہلو ہے نا, جیسے میں نے بتایا کہ 35 ملکوں کی فوج آپ سے ٹریننگ لے رہی ہے بھائی, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور سعودی عرب کی فوج کو بھی پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے, ورنہ سعودی عرب کی فوج اور لیڈیز میں کوئی فرق, لیڈیز فورس کہلاتی تھی وہ. جب پہلے سعودی عرب کی آرمی آئی تھی ٹریننگ لینے کے لیے, تو انہوں نے کو جب کہا نا کہ کرالنگ کرنی ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں کارپیٹ بچھاؤ, اس پہ کرالنگ کریں گے ہم. یہ پہلے حال تھا. اب جب سعودی عرب کو بھگتنا پڑا نا کہ بھائی دنیا میں ایسے جیا نہیں جاتا, تو پھر پاکستان سے مدد مانگی. تو پاکستان آرمی نے ان سے یہ کہا کہ ٹریننگ ہم دیں گے لیکن اخپل طریقے سے دیں گے. ہم کس طریقے سے دیں گے؟ اخپل طریقہ ہوگا ہمارا. اخپل طریقے سے قبول ہے تو انہوں نے مجبوراً قبول کیا, پھر انہوں نے ان کا تیل نکالنا شروع کر دیا. اب جو کریڈٹ تیار ہو رہے ہیں سعودی عرب کے, وہ بھی انشاءاللہ, تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان آرمی کو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے ملک کی قدر کرو. ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ جو ہمیں چور اچکے ملے ہوئے ہیں نا, ان سے دعا کرو ہمیں نجات مل جائے, کوئی اچھے سیاسی لوگ آ جائیں. اور ان کو لگام دینے والے بھی کون ہیں؟ فوج ہے. ورنہ یہ اس آپ کے بڑے بڑے راز ان سیاسی, میں نام لے سکتا ہوں مگر میں ممبر اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتا, انہوں نے باقاعدہ یعنی آپ کے ملکوں کے راز دیے ہیں دوسروں کو. ان پہ لگام کس کی ہے؟ ورنہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں نا وہ بیچ دیں یہ لوگ, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان سے محبت ہو رہی ہے, زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, اور ہر وقت فوج کی مخالفت ہو رہی ہے. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی. قدرت آپ کو بار بار موقع نہیں دیتی.
تو خیر یہ بہت ساری باتیں تھیں. باقی پھر میرے واٹس ایپ پہ کہیں گے وہ فوجیوں نے یہ کر دیا. میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ غلط کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کے دھلے میں, بھائی بہت کچھ غلط ہوا ہے, پھر بھگتے بھی ہیں جو غلط کیا نا اس کی سزا بھی ملی ہے, لیکن اوور آل دوسرے تمام شعبوں سے ابھی بھی الحمدللہ بہتر ہیں. اور ملک بچانے والے بہرحال یہی ہیں, ورنہ آپ کے ملک کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی, جیسے کہ شام کے حالات ہیں اور عراق کے حالات ہوں, یہ ہو چکے ہوتے یہاں پہ. اور وہی پاکستان کو پہلے تباہ کرنا چاہتے تھے, عراق تو بعد کی چیزیں ہیں, لیکن الحمدللہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. کتنی بغاوتیں ہوئی ہیں یہاں پہ. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہاں سے کہاں چلی گئی بات. یہ بھی ایک مضمون تھا, یہ میں نے بیان کرنا تھا. مفتی صاحب غریب کے لیے اعلان, بھائی غربا اور مساکین کے لیے کوئی زکوٰۃ میرے ذریعے سے دینا چاہیں, ہمارے پاس بھی بہت سارے غریب مساکین لوگ ہیں جان پہچان والے جو ہر سال رابطہ کرتے ہیں, تو مجھے بھی دے سکتے ہیں. بات کہاں چلی تھی, جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں میں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود تھے نا, یعنی جو جس بات کی تبلیغ کرتے تھے خود اس پر زیادہ عمل کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی ہمیشہ آگے ہوتے تھے, قربانیاں دی ہیں. آپ نے مسکین کے ساتھ رہنے کو پسند کیا, مساکین کی صحبت, تو خود بھی ساری زندگی مسکینوں میں گزاری, غربت میں گزاری. کیوں؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا شمار غریبوں میں ہو. ہم یہاں بیٹھ کے غربت کے جتنے مرضی فضائل بیان کر دیں, لیکن رہنا میں بھی یہ چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہو, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج کیا تھا, غربت. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, شاعروں کی یہ عادت, شاعر ایسے نہیں ہوتے, پھینکتے بہت ہیں عمل کے لحاظ سے. ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. نفت العرب ایک کتاب ہے عربی ادب کی, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے, عرب میں نا یہ دستور تھا کہ شاعری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے, یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. شاعری میں اپنے ابا کے فضائل بیان کرتے, ان کی سخاوت, ان کی بہادری. تو ایک شاعر نے, ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا جس نے اپنے ابا کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک, اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت ہم مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ, اتنا سخی ہو, ایسا کھلا دل. مقابلہ جیت کے آیا وہ شاعر. تو ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی, داڑھی ہے اس کی, بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. تو اس نے بولا یار ان سے بولو برتن میں نکال کے پی لیں, ڈائریکٹ منہ میں دھار کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں یہ میرے ابا ہیں, وہی ابا جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا, یہ میرے ابا ہیں, اور یہ اس لیے برتن پہ دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے, وہ بھی دودھ مانگیں گے. کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائریکٹ. اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز, اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے تو شور, اس کے سخاوت کا شاعری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے. یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بھئی یہ بہت واہ واہ ملی یا کچھ بھی تھا, یہ ہوتا ہے. ایک کنجوس تھا, وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کے بچے کہہ رہے تھے ابا دیسی گھی دیسی گھی, وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا. ایک دن لے آیا, جب گھی کا ڈبہ لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, اس پہ بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا گھی, جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبہ کھلے گا. اور بچے روزانہ صبح اٹھ کے نا روٹی اس ڈبے سے رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے. ایک دن کیا ہوا ہے, اچھا ایک اور بات بتا دوں, ابھی KPK میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے. میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چل رہی ہو نا, اس میں حصہ نہ ڈالو, چوڑے میں پھنسو گے. یہ بتا دوں آپ کو میں, چوڑے میں پھنسو گے. لیبل بہت کچھ مخلص لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے, کون کس کا ایجنٹ ہے, اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تو اگر آپ نئی ملک سے محبت ہوتی ہے, آپ سے آرمی سے بھی نہیں دل چاہتا کرنے کا, تو نفرت بھی نہ کرو, اور اگر نفرت کرتے بھی ہو تو نفرت ہی کرو, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کرو گے تو چوڑے میں ہی آؤ گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. خیر, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے تھے.
اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا, اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے, تو اس نے وہ ڈبہ جو ہے الماری میں رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا دیا کہ بھائی کہیں ایک دم زیادہ نہ استعمال کر لیں. سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے کہا ابا ہم الماری سے لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا. ہم کیا کرتے تھے؟ الماری سے لگا کے کھاتے. اس نے ایک تھپڑ مارا, بولا بے شرمو, کبھی گھی کے بغیر تمہیں گزارا, چند دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ تو ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں. اور سخاوت کیا شاعری میں مقابلہ ہوتا ہے, اور کیا انعام جیت کے آتے ہیں. تو یہ ہے شاعری. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہے, جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.